السلام علیکم۔ یہ پروگرام اسکول جانے والے بچوں کی بھرپور ذہنی صحت اور سماجی اور جذباتی نشوونما کو فروغ دینے میں ٹیچرز کی مدد کرنے کے لیے ایک ٹریننگ کورس ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اس پروگرام کے تعارف اور پس منظر کے بارے میں بات کریں گے۔ اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ صحت سے کیا مراد ہے، بچوں کی سماجی اور جذباتی نشوونما میں اسکول کا کیا کردار ہے، اسکولوں کو بچوں کی سماجی اور جذباتی نشوونما پر کیوں توجہ دینی چاہیے، بچوں کی سماجی اور جذباتی نشوونما میں اسکول ٹیچرز کا کیا کردار ہے، اسکول مینٹل ہیلتھ ٹریننگ پروگرام کن کے لیے ہے، اسکول مینٹل ہیلتھ ٹریننگ پروگرام کے مقاصد کیا ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ صحت سے کیا مراد ہے۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق صحت سے مراد صرف بیماری یا کمزوری کا نہ ہونا ہی نہیں بلکہ جسمانی، ذہنی اور سماجی طور پر مکمل صحت مند ہونا ہے، اور مکمل صحت ذہنی صحت کے بغیر ممکن نہیں۔ تقریباً ہر 5 میں سے ایک بچے میں سماجی اور جذباتی نشوونما کے مسائل کی ابتدائی علامات موجود ہوتی ہیں، اور وہ کسی بھی وقت ذہنی صحت کے مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ایک اچھی اور کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ذہنی صحت بہت ضروری ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق لوگ اپنی زندگی میں ذہنی صحت کے جن مسائل کا سامنا کرتے ہیں، مثلاً ڈپریشن، ذہنی دباؤ یا نفسیاتی مسائل وغیرہ، ان میں سے تقریباً 50% مسائل کی ابتدا 14 سال کی عمر سے پہلے ہوتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ہمارے ملک پاکستان میں تقریباً 30 سے 35% بچوں میں ذہنی صحت یا سماجی اور جذباتی نشوونما کے مسائل پیدا ہونے کا خطرہ موجود ہے۔ لہٰذا یہ اہم ہے کہ بچپن میں ہی کسی بھی قسم کے مسئلے کی شناخت اور اس سے نمٹنے کے لیے اقدامات کیے جائیں تاکہ ان مسائل کو مزید بڑھنے سے روکا جا سکے۔ تاہم زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ابتدا سے ہی ایسی کوششیں کی جائیں جن سے بچوں کی بھرپور نشوونما کو فروغ دیا جا سکے اور ان میں مسائل پیدا ہونے کے امکانات کو کم سے کم کیا جا سکے۔ جیسا کہ اس تکون سے ظاہر ہو رہا ہے کہ بچوں میں سماجی اور جذباتی نشوونما کے مسائل کو ہم 3 درجوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا درجہ اس تکون کا سب سے نچلا حصہ ہے جو سبز رنگ میں ظاہر ہو رہا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تکون کا بڑا حصہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ زیادہ تر بچے عمومی طور پر نشوونما کے مراحل سے بغیر کسی مسئلے کے گزر جاتے ہیں۔ دوسرا درجہ تکون کا درمیانی حصہ ہے جو کہ پیلے رنگ میں ظاہر ہو رہا ہے۔ اس حصے میں کچھ بچے آتے ہیں، یہ وہ بچے ہوتے ہیں جن میں سماجی اور جذباتی نشوونما کے مسائل پیدا ہونے کا خطرہ موجود ہوتا ہے اور بعض اوقات مسائل کی ابتدائی علامات ظاہر ہونے لگ جاتی ہیں۔ تاہم اسکول ٹیچرز اور والدین مناسب اقدامات کر کے مسائل سے بروقت نمٹ سکتے ہیں اور مسائل کو بڑھنے سے روک سکتے ہیں۔ تکون کا تیسرا اور سب سے اوپر والا حصہ سرخ رنگ میں ظاہر ہو رہا ہے۔ جیسا کہ تکون میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب سے چھوٹا حصہ ہے اور اس میں بہت تھوڑے بچے آتے ہیں۔ یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو نشوونما کے مراحل سے گزرنے کے دوران بہت سی وجوہات کے باعث مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان بچوں کی شرح بہت کم ہوتی ہے، جیسے صرف 1.5%۔ ان بچوں کے مسائل سے نمٹنے کے لیے انہیں ماہرین کی مدد لینا ضروری ہو جاتی ہے۔ یقیناً یہاں آپ کے ذہن میں پہلا سوال یہی آیا ہوگا کہ اسکول ٹیچرز اور بچوں کی سماجی اور جذباتی نشوونما کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ بچوں کی سماجی اور جذباتی نشوونما میں اسکول کا کیا کردار ہو سکتا ہے۔ بچوں کی بھرپور سماجی اور جذباتی نشوونما اور ذہنی صحت کو فروغ دینے کے لیے اسکول ایک بہترین جگہ ہے۔ اسکول میں بچے جن تجربات کا سامنا کرتے ہیں اور جو کچھ سیکھتے ہیں وہ ان کی سماجی اور جذباتی نشوونما اور ذہنی صحت کے لیے بہت اہم ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اسکول میں بچوں کی سماجی اور جذباتی نشوونما اور ذہنی صحت کی طرف توجہ دی جائے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ اسکول جہاں بچوں کی سماجی اور جذباتی نشوونما بہتر ہوتی ہے، ان میں بچوں کی تعلیمی کارکردگی بہترین ہوتی ہے اور ٹیچرز بھی اپنے کام میں زیادہ مطمئن اور پرسکون ہوتے ہیں۔ بچوں کی سماجی اور جذباتی نشوونما اور تعلیمی کارکردگی کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔
تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ایسے پروگرام جو نرسری سے لے کر ہائی اسکول یعنی 10ویں جماعت تک بچوں کی تعلیم اور ان کی سماجی اور جذباتی نشوونما پر توجہ دیتے ہیں، وہاں بچوں کے رویوں میں اور تعلیمی کارکردگی میں بہتری آتی ہے اور اسکول چھوڑنے کی شرح میں بھی نمایاں کمی آتی ہے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ جن اسکولوں میں بچوں کی بہترین سماجی اور جذباتی نشوونما اور ذہنی صحت کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں، ان کے نتیجے میں بچے اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ بھی بہتر تعلقات قائم کر سکتے ہیں۔ اس کے برعکس جن بچوں کی بھرپور نشوونما پر توجہ نہیں دی جاتی، وہ بچے سماجی اور جذباتی نشوونما یا ذہنی صحت کے مسائل کا شکار ہوتے ہیں اور ان میں تعلیمی میدان میں ناکامی، اسکول چھوڑنے، چائلڈ لیبر، بے روزگاری، نشے کی عادت پڑنے، کم عمری میں جرائم میں شامل ہونے اور تشدد کا نشانہ بننے کے خطرات نسبتاً زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اسکول ایک بہترین جگہ ہے جہاں ایسے بچوں کی نشاندہی اور مدد کی جا سکتی ہے جو سماجی اور جذباتی نشوونما کے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ تاہم اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ بچوں کی سماجی اور جذباتی نشوونما اور ذہنی صحت کو فروغ دینے کے لیے اسکول میں مربوط کوششیں کی جائیں تاکہ مسائل کو پیدا ہی نہ ہونے دیا جائے۔ اسکول کے ذریعے ایک ہی وقت میں زیادہ بچوں تک رسائی ممکن ہے۔ گھر کے بعد بچوں کا سب سے زیادہ وقت اسکول میں گزرتا ہے۔ تحقیق کے مطابق پرائمری اسکول سے لے کر سیکنڈری اسکول تک بچے تقریباً 15,000 گھنٹے اسکول میں گزارتے ہیں۔ اسکول میں ایک ہی وقت میں بہت سے بچوں کی سماجی اور جذباتی نشوونما کو بڑھانے، مسائل پیدا ہونے سے روکنے اور مسائل سے نمٹنے کے لیے کام کیا جا سکتا ہے۔ اسکول میں ایک ایسا ماحول فراہم کیا جا سکتا ہے جہاں بچوں کو باقی بچوں سے الگ کیے بغیر انہیں مسائل سے نمٹنے میں مدد فراہم کی جا سکتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ بچوں کی سماجی اور جذباتی نشوونما میں ٹیچرز کا کیا کردار ہے۔ بچوں کی سماجی اور جذباتی نشوونما کو فروغ دینے میں اسکول ٹیچرز کا کردار بھی بہت اہم ہے، کیونکہ والدین کے بعد بچوں کی زندگی میں سب سے اہم کردار ٹیچرز کا ہے۔ وہ بچوں کو صرف تعلیم ہی نہیں دیتے بلکہ ان کی شخصیت سازی اور تربیت بھی کرتے ہیں۔ زندگی میں پیش آنے والی مشکلات سے نمٹنے اور سب سے بڑھ کر معاشرے کا ایک کارآمد فرد بننا سکھاتے ہیں۔ اسکول ٹیچرز بچوں سے روزانہ کی بنیاد پر ملتے ہیں، اس لیے ان میں آنے والی کسی بھی قسم کی تبدیلی کو سب سے پہلے نوٹ کر کے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ ٹیچرز کے اوپر پہلے سے ہی بہت سی ذمہ داریاں ہیں، لیکن یقین رکھیے کہ بچوں کے ساتھ کام کرنا اور مشکلات سے نمٹنے میں ان کی مدد کرنا ان کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہرگز نہیں ہے۔ دراصل اسکول کے بچوں کی سماجی اور جذباتی نشوونما کو فروغ دینے اور مسائل سے نمٹنے کے طریقوں کے بارے میں جاننا اور ان پر عمل کرنا ٹیچرز کے روزمرہ کام کو مزید آسان کر دے گا۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ اسکول جہاں بچوں کی سماجی اور جذباتی نشوونما بہتر ہوتی ہے، وہاں ٹیچرز بھی اپنے کام میں زیادہ مطمئن اور پرسکون ہوتے ہیں۔ لہٰذا اسکولوں اور ٹیچرز کے اسی کردار کو نبھانے میں آپ کی مدد کرنے کے لیے عالمی ادارہ صحت نے شعبہ نفسیات بے نظیر بھٹو اسپتال راولپنڈی کے ساتھ مل کر اس ٹریننگ کورس کو ترتیب دیا ہے۔ اس پروگرام میں ہمیں وزارت تعلیم کا تعاون بھی حاصل ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ٹریننگ کورس میں آپ کیا سیکھیں گے۔ ٹیچرز کے لیے کاؤنسلنگ کے بنیادی اصول، اسکول میں بچوں کے نامناسب رویوں سے نمٹنے کے لیے مثبت طریقے، بچوں کو زندگی گزارنے کی مہارتیں سکھانے کے لیے سرکل ٹائم ایکٹیویٹیز، بچوں کی تعلیم میں والدین کا کردار، عمومی طور پر پیش آنے والے سماجی اور جذباتی نشوونما کے مسائل سے نمٹنے کے طریقے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ٹریننگ کورس کن لوگوں کے لیے ہے۔ اس پروگرام کو خصوصی طور پر شعبہ تعلیم سے منسلک افراد کے لیے ترتیب دیا گیا ہے، جیسا کہ ٹیچرز، اسکول انتظامیہ، اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، تعلیمی پالیسی سے منسلک افراد اور بچوں کی بہبود سے متعلق سرکاری اور غیر سرکاری تنظیموں کے لیے بھی یہ ٹریننگ کورس فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ آئیے اس ٹریننگ کورس کے مقاصد پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اسکول میں بچوں کی سماجی اور جذباتی نشوونما کو فروغ دینا، ٹیچرز کی کاؤنسلنگ کے بنیادی اصولوں اور بچوں میں رویوں کے مسائل سے نمٹنے کے مثبت طریقوں میں تربیت کرنا، ٹیچرز کے ذریعے بچوں میں شدید ذہنی مسائل کی پر وقت نشاندہی کرنا، بچوں میں جذباتی اور ذہنی صحت کے مسائل سے نمٹنے میں ٹیچرز کی مدد کرنا، بچوں میں سماجی اور جذباتی نشوونما اور ذہنی صحت کو فروغ دینے کے حوالے سے مقامی وسائل سے آگہی، ٹیچرز کے ذہنی سکون اور اطمینان کو فروغ دینا۔
یہ پروگرام آن لائن ویڈیوز، گروپ ایکٹیویٹیز، رول پلے اور اسپیشلسٹ سپورٹ پر مشتمل ہے۔ آن لائن ٹریننگ کورس کے ساتھ اضافی مدد کے لیے چیٹ باٹ بھی دیا جائے گا۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم جب چاہیں ان معلومات تک فوراً رسائی حاصل کر سکیں جو ہمیں اس وقت ضرورت ہو۔ ہم نے چیٹ باٹ کے ذریعے اس مسئلے کا حل بھی نکالا ہے جو آپ کو یہ کورس کامیابی سے مکمل کرنے کے بعد دیا جائے گا۔ چیٹ باٹ کے بارے میں مزید تفصیلات اس ٹریننگ کورس میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیچرز کی دلچسپی کے لیے اس پروگرام کے ساتھ ریفرنس مینول، زندگی گزارنے کی مہارتیں سکھانے کے لیے سرکل ٹائم گائیڈ اور اسکول مینٹل ہیلتھ پروگرام سے متعلق اضافی مواد بھی ٹیچرز کو فراہم کیا جائے گا۔ ٹریننگ کورس میں یہ نشانات استعمال ہوں گے۔ یہ ٹریننگ کورس کامیابی سے مکمل کرنے کے بعد ٹیچرز کو ٹریننگ سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ گروپ ایکٹیویٹی، اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ صحت سے مراد بیماری یا کمزوری کا نہ ہونا ہی نہیں بلکہ جسمانی، ذہنی اور سماجی طور پر مکمل صحت مند ہونا ہے۔ بچوں میں سماجی اور جذباتی نشوونما کے مسائل کی نشاندہی اور مدد کرنے کے لیے اسکول بہترین جگہ ہے۔ اسکولوں کو بچوں کی سماجی اور جذباتی نشوونما پر توجہ دینی چاہیے کیونکہ بچوں کی تعلیمی کارکردگی بہتر ہوتی ہے اور اسکول چھوڑنے کی شرح میں کمی ہوتی ہے۔ اسکولوں کے ذریعے بچوں میں رویوں کے مسائل پیدا ہونے کے خطرے کو کم کیا جا سکتا ہے۔ بچوں میں رویوں کے مسائل میں کمی ٹیچرز کے ذہنی سکون کا باعث بنتی ہے۔ بچے اسکول اور علاقے میں ہونے والی سماجی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں جس سے وہ اپنے جذبات کا اظہار کرنا سیکھتے ہیں۔ ٹیچرز کے لیے بچوں کی سماجی اور جذباتی نشوونما پر توجہ دینا بہت اہم ہے کیونکہ والدین کے بعد بچوں میں آنے والی کسی قسم کی تبدیلی کو سب سے پہلے نوٹ کر کے ٹیچرز ہی ان کی مدد کر سکتے ہیں۔